علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام جناب پرنسپل شفیق صاحب، جو اپنے نام کی طرح شفیق ہیں بھی، نام کے اثرات ہیں یا علمی گھرانے کی تربیت ہے یا ان کی شخصیت پہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں کو مجتمع کر دی ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن بہاول نگر کے لیے کسی نعمت گرام آیا سے کم نہیں ہے۔ پرنسپل گورنمنٹ گرلز کالج بہاول نگر، میری بہنوں سے میرا تعارف زیادہ نہیں ہے، آج فرسٹ ڈے ملاقات ہوئی ہے، اور میڈیا پرسنلز بڑے معززین ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، اور جہاں سے عزیز تر طالبات ڈی پی ایس بہاول نگر، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں آ کر نہایت خوشی اور طمانینت کے جذبات محسوس ہو رہے ہیں۔ ڈی پی ایس اکاڑا سے میرا بہت زیادہ لگاؤ رہا اور بہت زیادہ پروگرامز کیے، اور آنے والے مہمانان گرامی خواہ ڈپٹی کمشنر ہوں، کمشنر ہوں، وزیر تعلیم ہوں، جب آتے تھے تو ڈی پی ایس پہلی ترجیح ہوتی تھی، اور مجھے خوشی ہے کہ ڈی پی ایس بہاول نگر بھی آفیسر کی پہلی ترجیح ہے۔ اور صرف آفیسرز کی نہیں، عوام الناس کا اعتماد اور اعتبار دیکھ کر شفیق صاحب میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے، اس سے زیادہ آپ کے پاس ایڈمیشن آئے ہوئے ہیں۔ یہ آفس میں جب بات ہو رہی تھی 1200 کے قریب تعداد، اور اس میں سے 600 بچیاں، بڑا بیلنس رکھا ہوا ہے، پاکستان کی آبادی کے عین مطابق آپ نے تعداد بچیوں کی رکھی ہے، اور اس وقت آج میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس سال میں۔ بیٹا یہ جو پلے گروپ کی بچیاں 1 2 3 4 5 کی 8 کی بچیاں جو گفٹ لے کر گئی ہیں پرنسپل صاحب سے، اے ڈی سی جی صاحب وسیم صاحب کے ہاتھوں سے، یہ یادگار لمحات ہیں۔ یا آپ جب پرائمری کر جائیں گی بچیاں، پرائمری سے مڈل اور ہائر سیکنڈری، اور جب عملی زندگی میں آئیں گی تو ان تصاویر کو سینے سے سجائے رکھیں گی، البم میں رکھیں گی کہ یہ ہماری تصویر تھے، یہ استاد تھے، یہ پرنسپل تھے۔ اور بتا رہے تھے شفیق صاحب کہ سٹی بوائز ہائی اسکول میں جو ہے وہ اس وقت کے جرنیل جو ہے وہ تشریف لائے، اپنا اسکول دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی، اور جو کچھ ہو سکا اسکول کی ویلفیئر کے لیے اعلانات کیے، اور بچوں کی طرح اپنا ڈیسک تلاش کر رہے تھے کہ کس ڈیسک پر بینچ پہ بیٹھ کر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو آج جو زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہونے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، یہ ایک عظیم ادارہ ہے۔ در و دیوار اور عمارات نہیں ہوتی، وہ بھی خرید کی خوبصورت ہیں، لیکن اصل چیز جو کہ استاد ہے۔ استاد وہ عیسیٰ ہے جو خاک کو دیتا ہے، آواز مسیح آئی، پرواز میں یار آئی۔ میں کہتا ہوں کہ استاد ہی ہے جو قوموں کو بناتا ہے۔ ماضی ان کا تھا جنہوں نے استاد کی عزت کی، علم و تعلیم سے دامن جوڑے رکھا۔ حال ان کا ہے جو تعلیم اور علم اور استاد کے قدردان ہیں۔ مستقبل ان کا ہوگا جو استاد کی عزت کریں گے اور تعلیم اور علم سے دامن جوڑے رکھیں گے۔ ہمیں ایک مختصر اور جامع پروگرام ہے، وقت زیادہ اجازت نہیں دیتا، لیکن 2-3 باتیں شفیق صاحب کے حکم پر میں ضرور عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ مہمانان گرامی کی مصروفیت تھی، وسیم صاحب اے ڈی سی جی صاحب تشریف لے گئے، لیکن ماشاءاللہ خوبصورت انٹری اور شفیق صاحب اور ادارے پر اعتماد کا مظہر کہ وہ اپنی گناہ کی مصروفیات کا ایسی ٹائم نکال کر تشریف لائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو سلوگن ہے، بیٹی پڑھے گی تو قوم پڑھے گی، قوم بڑھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک بہترین مقولہ ہے جو لکھا ہوا ہے یہاں پر اس وقت۔ یہ ماضی میں آپ نگاہ دوڑائیں، میں 1-2-3 مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عظیم شخصیات جن کی پرورش ہوئی، جو دنیا میں نام کمایا، اور ہم مسلمان کے طور پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہماری جو ہے وہ رہنمائی کریں گے، ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ ان شخصیات میں نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ماں نے کی۔ باپ جو آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا ہے، ماں حضرت آمنہ کے گود میں پلے، اس کے بعد جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں چلے گئے، ماؤں 2 ماؤں کی تربیت کے اندر۔ پھر آپ کی جو ہے وہ دیگر جو جتنی بھی شخصیات جنہوں نے ان کی تربیت کی وہ مائیں تھیں۔ باپ سرپرستی ضرور کرتا ہے، باپ کا الگ مقام ہے، وہ الگ سے بات ہوگی کسی موقع پر، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر شخصیات پہ غور کریں۔ آپ نے بچپن میں وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، اور پورا ڈاکوؤں کا گروہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا کہ آپ کی گدڑی میں جو تھے وہ لال تھے، اس میں تھے اس وقت کی کرنسی تھی، اور جب لوٹ مار ہوئی انہوں نے کہا کہ بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس جو ہے اس وقت کے ان کا درہم اور دینار ہے۔ تلاشی لی تو نہیں ملے، انہوں نے خود نکال کے دے دیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہ بتاتے تو ہم نہ پہنچ پاتے، تم نے کیوں سچ بولا؟ اس نے کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ اس پر ڈاکو اور ڈاکو کے ساتھ سردار تمام کے تمام اسلام قبول کر لیا کرتے۔ یہ سچ کی برکت ہے اور یہ ماں کی تربیت ہے۔ ماں نے ایک جملہ کہہ کے بھیجا تھا، ابھی وہ زیور علم سے آراستہ پیراستہ ہونے کے لیے ان کا سفر کیا تھا۔ جس علم کے ساتھ سفر لگ جاتا ہے وہ علم نافع بنتا ہے۔ اسی لیے جتنے بزرگان دین ہیں، جتنے مشاہیر ہیں،
جتنے آج کے دور کے میں کہتا ہوں ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے ساتھ سفر لگا ہوا ہے. ہم آج کینیڈا پڑھنے جاتے ہیں, امریکہ آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. ماضی میں بغداد جایا کرتے تھے, ماضی میں ہم جو ہے اپنے جو ہمارے علم کے شہر تھے ہم وہاں جایا کرتے تھے, کوئی بات نہیں. لو جان بیچ کر بھی جو علم و ہنر ملے, جس سے ملے, جہاں سے ملے, جس قدر ملے, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آج ہماری ہی گم شدہ میراث ہے, جہاں سے حاصل کریں گے وہ ہمارے لیے جو ہے انشاءاللہ مستقبل میں کامیابی کا ضامن ہوگا. اور ہمارے ایک قریب بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولایت یہاں چل رہی ہے, میں کہتا ہوں کہ ان کی بھی تربیت میں ماں کا ہاتھ. نماز کا واقعہ سب نے سنا ہوگا کہ گنج شکر کیوں تھے. ماں نے کہا تھا نماز پڑھو تو شکر ملتی ہے, مصلی اٹھاتے تھے شکر ملتی تھی روایت کے مطابق. ماں ایک دن چلی گئی کہیں, وہ فکر میں تھی کہ میں نہیں ہوں, مصلی اٹھائے گا بیٹا تو شکر نہیں ملے گی. اللہ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ لاج رکھ لینا, بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے میں نے کیا ہے یہ عمل, اور پھر مصلی اٹھایا تو شکر موجود تھی. وہ فکر مندی کے ساتھ واپس تشریف لائیں, پوچھا بیٹا نماز پڑھ لی, شکر ملی؟ ہاں شکر تو مصلی کے نیچے مل گئی. تو اللہ کے حضور پھر سجدہ ریز ہو گئی ہیں. یہ تربیت مائیں کرتی ہیں. ماؤں کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے جب پیدا کیا ہوا کو, تو اللہ جانے اللہ کی کیا, اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیا ممتا ڈال دی ہے کہ جانور کی بھی ماں کو دیکھیں تو وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے, پرورش کرتی ہے, تربیت کرتی ہے. ہر ماں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. یہ زندہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ نعمت گرانا ہے, اور اگر دنیا میں موجود نہ ہو تو پھر اس کی جو ہے قدر و منزلت سامنے آتی ہے. پھر کہتے ہیں خالہ کے پاس جاؤ, ماں کی سہیلی کے پاس جاؤ, ان کی قدم بوسی کریں. یعنی وہ بات کرنا طویل ہو رہی ہے, پھر کسی موقع پر ادھار کیے رکھتا ہوں. سر ایک بار پھر آپ کی اس مسکراہٹ کا نام, تیری مسکراہٹ میری ساری زندگی.